الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ موصوف صفت توابع کے اعتبار سے اس کا ہم نے سبق پڑھا تھا اور اس کی یہ مشق ہے، اور اس میں غلطی کی نشاندہی مشق نمبر 2 اس میں غلطی کی نشاندہی ہے۔ پہلی غلطی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہو اسے مطبوع کہتے ہیں، جس دوسرے اسم کو پہلے اسم والا اعراب دیا گیا ہو تو اسے مطبوع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوبارہ دیکھ لیں پیچھے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا اسے تابع کہتے ہیں۔ جی اس میں غلطی تابع کی تھی، مطبوع کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تابع کی غلطی ہے، یعنی جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا اسے مطبوع نہیں، اسے تابع کہتے ہیں، سوری۔ 2 نمبر بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو صفت موصوف کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں۔ موصوف کا وصف بیان کرے تو اس کو صفت سببی نہیں، اس کو صفت حقیقی کہتے ہیں۔ موصوف کے متعلق کا وصف بیان کرے تو اسے صفت سببی کہتے ہیں۔ 3 نمبر کہتے ہیں صفت سببی تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ صفت سببی جو ہے وہ تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق نہیں بلکہ جو ہے وہ فاعل کے مطابق ہوتی ہے۔ تمرین نمبر 3 اس میں الف، کہتے ہیں موصوف اور صفت نیز صفت حقیقی اور صفت سببی الگ رکھ کیجیے۔ ناصرہ رجال صالحون، اس میں رجال موصوف ہے اور صالحون صفت، اور رجال جو ہے یہ اپنا صالحون صفت حقیقی ہے۔ نیک مردوں نے اس کی مدد کی۔ حاضی قریۃ ظالم اہلھا، قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے میرے خیال میں یہ۔ حاضی اس میں قریۃ جو ہے یہ موصوف ہے اور ظالم اہلھا جو ہے یہ اس کی صفت ہے، اور یہ صفت سببی ہے، صفت حقیقی نہیں ہے۔ یہ ایسا قریہ ہے کہ جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ انہو ملک کریم، ملکن کریم ہونا چاہیے تھا، یہ بھی شاید آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے۔ انہو ملکن کریم، یہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو بولا تھا مصر کی عورتوں نے۔ انہو ملکن کریم، ملکن موصوف اور کریم صفت ہے، اور ملک جو ہے یہ فرشتے کو کہتے ہیں، یہ صفت حقیقی ہے کریم۔ اسی طرح سے زبین جمیلاً رأیتو، خوبصورت ہرن میں نے دیکھا، اس میں زبین جو ہے یہ موصوف، جمیلاً صفت اور صفت حقیقی ہے۔ جاء الرجال القاری، جاء الرجل القاری، قاری بندہ آیا تو پڑھنے والا بندہ آیا۔ اب اس مثال کے اندر قاری صفت ہے اور رجل موصوف، اور قاری جو ہے یہ صفت حقیقی ہے۔ النساء المسلمات صائمات، نساء المسلمات مسلمان عورتیں، صائمات روزہ دار ہیں۔ اس مثال میں النساء المسلمات جو ہے یہ موصوف صفت ہیں، النساء جو ہے یہ موصوف اور المسلمات صفت، اور مسلمات جو ہے یہ اس کی صفت حقیقی ہے۔ اسی طرح سے نظرت الی بستان جاریۃ انہارہ، میں نے باغ کی طرف دیکھا جس کی نہریں چل رہی ہیں، جاری ہیں، پانی میں چل رہا ہے مطلب۔ اس مثال کے اندر بستان جو ہے یہ موصوف ہے اور جاریۃ انہارہ یہ صفت ہے، اور جو صفت ہے یہ صفت سببی ہے۔ نیچے کہہ رہے ہیں درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ ہوا والد ذکیٌ، ہوا والد ذکیٌ، ذکیٌ کا مطلب ہوتا ہے ذہین، وہ ذہین لڑکا ہے، بچہ ہے، تو ولد موصوف ہے اور ذکیٌ صفت ہے، تو صفت جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہوگی کیونکہ اعراب میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اکرمت رجالا عالمون، اس مثال کے اندر رجال جو ہے یہ موصوف ہے اور عالمون جو ہے یہ اس کی صفت ہے، تو عالمون رجال جو ہے حالت نصبی میں ہے تو عالمین آنا چاہیے، وہ بھی حالت نصبی میں آنا چاہیے۔ رجال جو ہے اس کا اعراب بالحرکت آ رہا ہے تو زبر کے ساتھ آئے گا، اور عالمون جو ہے کیونکہ اس کا اعراب بالحرف آتا ہے تو عالمین آئے گا حالت نصبی۔ اگر یہ سمجھ نہ آئے تو وہ سبق نمبر 21 ہے پیچھے، اس کو آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ قام ولد عالم اختہ، ایک ایسا بچہ کھڑا ہوا جس کی بہن عالم ہے۔ اب اس مثال کے اندر قام ولد عالم اختہ، عالم اختہ، اخت مؤنث ہے تو عالم کو مؤنث ہونا چاہیے کیونکہ عالم کا یہ فاعل ہے تو عالمۃ اختہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جلس خلیفۃ، خلیفۃ عادلۃ، خلیفہ جو ہے یہ اس کے اندر جو تائے تانیث آتی ہے یہ تائے تانیث کے لیے نہیں آتی، مذکر کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ خلیفہ، تو عادلۃ نہیں عادلون ہونا چاہیے۔ جاء خلیفۃ عادل،
حاضی دارن کریمتن صاحبہا، اس مثال کے اندر بھی حاضی دارن مؤنث ہے تو کریمہ مؤنث نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ صفت سببی ہے، تو کریمہ جو ہے یہ اس کو دیکھیں گے اس کا بعد جو فاعل آ رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، اگر وہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث ہے، اگر وہ مذکر ہے تو اس کو مذکر آنا چاہیے، تو صاحب مذکر ہے تو کریمہ جو ہے اس کو کریم ہونا چاہیے۔ حاضی دارن کریم صاحبہا، اس گھر کا صاحب جو ہے وہ کریم ہے، سخی ہے، عزت دار ہے۔ جاءت بنتن فتین، فتین کہتے ہیں ذہین کو، تو ذہین لڑکی آئی، اب لڑکی بنت مؤنث ہے تو فتین مؤنث آنا چاہیے، فتینہ آنا چاہیے۔ اسی طرح تعلم الولدانی عالمانی ابوہما، اس مثال کے اندر تعلمہ جو ہے یہ موصوف ہے، اور جو ہے تعلمہ کے بعد جو الولدانی آ رہا ہے یہ موصوف ہے، نمبر ایک تو اس پر الف لام داخل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جو الولدان پہ الف لام آ رہا ہے یہ الف لام نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد عالمان نہیں، عالمون آنا چاہیے کیونکہ ابو اس کا عالم کا فاعل ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو شبہ فعل واحد آتا ہے تو اس کو واحد آنا چاہیے۔ دو ایسے بچوں نے سیکھا جن کا باپ عالم ہے، اچھا علم حاصل کیا سیکھا، دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ اسی طرح سے اعاننی عبدن کبیجن، عبدن کبیجن دیا ہوا ہے میرے خیال میں، جی عبدن کبیجن دیا ہوا ہے یا عبدن کبیجن ہونا چاہیے، میری مدد مضبوط بندے نے کی۔ اشتریت کراسات غالیۃ، اب اس مثال کے اندر اشتریت میں نے خریدا کراسات، کراسات جمع مؤنث سالم ہے، اس کی حالت نصبی کسرہ سے آتی ہے، لیکن غالیہ جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کی حالت نصبی فتحہ سے آنی چاہیے، تو اشتریت کراسات غالیۃً آنا چاہیے۔ اسی طرح سے میں نے مہنگی کاپیاں خریدی، اچھا نظرت الی احمد الکریم، اب اس مثال کے اندر احمد جو ہے یہ نظرت الی احمد، احمد غیر منصرف، الی داخل ہونے کی وجہ سے حالت جری ہے اور یہ اس کے اوپر جار آ رہی ہے، اور کریم جو ہے وہ مفرد منصرف صحیح ہے تو اس کی حالت جری جو ہے وہ کسرہ سے آتی، فتح سے نہیں آتی، تو نظرت الی احمد الکریمی آنا چاہیے، میم کے نیچے زیر آنی چاہیے۔ کسی قسم کا سوال کو غلطی ہو اس کی نشاندہی کرنے کے لیے واٹس ایپ کا نمبر موجود ہے ڈسکرپشن میں، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔